اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم۔ اور اے محبوب تم ان کے سامنے یا انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ نوح کا جو واقعہ پیش آیا ہے ان کی قوم کے ساتھ، اسے تم ان کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ تلا علیہ کسی کے سامنے پڑھ کر سنانا، اور قرأ علیہ کسی سے پڑھنا، قرأ علیہ کسی سے پڑھنا۔ کہ آپ کہیں گے قرأت علی الاستاذ، استاد سے پڑھا۔ اور اے محبوب تم ان کے سامنے نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، یعنی ان کا واقعہ۔ اب اسی نبأ سے بدل الاستعمال ہے، اسی نبأ سے جو مضاف ہے اسی سے بدل الاستعمال ہے۔ اذ قال لقومه یا قوم الی، وہ خبر ہے کیا؟ وہ اس پر مشتمل ہے کہ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یا قوم یا محذوف ہے، یا قومی تھا، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر میرا قیام تمہارے درمیان، ایک لمبا قیام 950 سال کا لمبا قیام ہو گیا، اگر میرا تمہارے درمیان قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا تم پر گراں ہو گیا۔ کبرا یکبرو مانے بھاری ہونا، گراں ہونا۔ ان کان کبر علیکم، اگر میرا تمہارے درمیان قیام کرنا، تمہارے درمیان رہنا، اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا، میرا تذکیری یا میرا تمہیں نصیحت کرنا، کس کے ذریعے؟ اللہ کی آیتوں کے ذریعے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو ترجمہ کیا اس حساب سے بآیات اللہ، یہ تذکیر کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ اس حساب سے ترجمہ کیا ہوگا کہ اور میرا تمہیں اللہ کی آیتیں یاد دلانا، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کا میرا تمہیں اللہ کی آیتیں، کون سی آیتیں؟ وہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، وہ یاد دلانا۔ یہ بھی کیا یاد دلانا؟ وہی نصیحت کرنا۔ اگر یہ تمہارے اوپر گراں ہو گیا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر رکھا، میں نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر رکھا۔ فاجمعوا امرکم، تو ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، یہ ہو گئی شرط، اور جزا کون ہو گئی؟ فعلی اللہ توکلت۔ مگر اس پر سوال پیدا ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا یہ مشروط ہو گیا، شرط و جزا بھی نہ ہوگا، جزا جو بھی مشروط ہوگی، کہ اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ کرنا یہ مشروط ہو گیا۔ کس شرط کے ساتھ؟ میرا قیام کرنا تمہارے اوپر گرا ہونے کی شرط کے ساتھ، اگر گرا ہے تو میں نے بھروسہ کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں، گرا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا نبی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، ہر مسلمان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اب اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ فعلی اللہ توکلت کا مطلب ہو جائے گا فدمت علی اللہ بالتوکل، تو میں بھروسہ تو پہلے کیا ہوا ہوں لیکن دائم نہیں، مستمر ہوں اس بھروسے کے اوپر، توکل کے اوپر۔ تو اسی سے بچنے کے لیے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ فعلی اللہ توکلت، تو یہ بیچ میں جملہ معترضہ، یہ بیچ میں کیا ہے؟ جملہ معترضہ، اور ان کان کبر علیکم شرط کی اصل جزا فاجمعوا امرکم، فاجمعوا امرکم۔ دیکھیے اب اس کو اس سے آپ جوڑ کر کے ترجمہ کیجیے۔ اگر میرا قیام تمہارے اوپر گراں ہو گیا ہے تو تم اپنا کام پکا کر لو،
اجماع کے معنی ہوتا ہے محکم کر لینا، پکا کر لینا. تو تم اپنا کام پکا کر لو اپنے شرکا کے ساتھ. سمجھ گئے آپ؟ واو کون سا واو ہے؟ یہ واو بمانا ما ہو گیا، یہ مفعول معہ ہو گیا، یہ وہ شرکاکم مفعول معہ. تو تم اپنا کام اپنے شرکا کو ملا کر کے، اپنے شرکا کے ساتھ مل کر کے پکا کر لو. شرکا سے مراد ایک بت جو ہے جن کو معبود انہوں نے بنا رکھا ہے. مطلب یہ کہ تم خود اور تمہارے شرکا مل کر کے میرے خلاف جو تمہیں کرنا ہے ایک دم پکا کرو، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، ذرا بھی تردد نہ رہے. ولا یکن علیکم، کیا ہے وہ آگے؟ ہاں ثم لا یکن علیکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ. پھر تمہارا وہ معاملہ، تمہارا وہ کام جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو، مراد یہاں پر امر سے کیا ہوگا؟ وہ یہ میرا ہلاک کر. تو تم مجھے ہلاک، کیونکہ وہ دھمکی دیتے تھے نا، ہم تمہیں رد کر دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، اسی پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور جو تمہارا کام ہے، جو تمہارا ارادہ ہے، مقصد ہے، تو وہ ارادہ تمہارے اوپر مخفی نہ رہے، ایک دم کلیئر اس کو ظاہر بھی کر دو، چھپاؤ بھی نہیں. اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں نے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے. چلیے ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ. غمہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی تلاش میں آج گم رہا ہوں، جس کی تلاش میں آج گم رہا، بہت تلاش کیا، بہت ساری تفسیروں میں دیکھا تو سب میں یہ مل رہا ہے کہ غمہ یہ ایسی ہے جیسے الکرب والقربہ، اسی طرح الغم والغمہ. جیسے غم اور غمہ ہے اسی طرح جیسے کہ الکرب والقربہ. تو غمہ یا غم دونوں کا معنی ایک ہوگا. کیا معنی ہوگا؟ غم، اردو میں ہم غم بولتے ہیں، حزن و ملال، تکلیف. تو اس حساب سے یہاں پر ترجمہ سیٹ ہوگا نہیں نہ سیٹ ہوگا. اور تمہارا کام تمہارے اوپر غم یعنی غم نہ رہے، غم یعنی غم نہ رہے. تو دوسرے اعتبار سے دور کی کوڑی اگر لائیں گے تو درست ہو سکتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہ کر ڈالو، وہ تمہارا مقصود جو ہے وہ قابل غم ہو کر کے تمہارے اوپر نہ رہے. کیا بات نہیں کیا، کیا یار نہیں کیا، کر لیے ہوتے، مار دیے ہوتے، ہلاک کر دیے ہوتے، ایسا کچھ نہ رہے. یعنی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو. تو اسی کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ پھر تمہارا وہ جو مقصود ہے، تمہارا جو کام ہے جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو، وہ غم کا باعث نہ بنے تمہارے اوپر، اور حزن و ملال کا باعث بعد میں نہ بنے تمہارے اوپر کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا، ہم نے ان کے ساتھ اپنا عملی جامہ نہیں پہنایا اپنے ارادے کو، ایسا نہ رہے. اس اعتبار سے وہ بھی معنی ہو سکتا ہے. لیکن آپ مفسر نے یہ معنی نہیں بتایا. دوسرا معنی بتایا کیا؟ الغمہ کے معنی ہوتا ہے مستور، چھپا ہوا. تو غمہ اس اعتبار سے تو مصدر ہوگا نا، جیسے الکرب اور قربہ ہے، مصدر ہو گیا. لیکن اب میں بہت تلاش کرتا رہا کہ جب یہ مصدر ہے تو یکن کی خبر کیسے بنے گا. یکن جو آیا ہے یکن کا اسم امرکم، اور یہ اسی کے اوپر محمول ہوگا. ایک مصدر اس کے اوپر محمول ہوگا، کیسے ہوگا؟ کہیں تو مل جاتا غمہ اصل میں ذا غمتن ہے، لیکن کہیں نہیں ملا. جہاں بھی دیکھا میں نے یہ ملا غمتن اے مستورتن مخفیا بل یکون ظاہرا، اس طریقے سے یہی سب ملا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھ پر چھوڑ دیا ہو کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ جو ہم بول رہے ہیں کہ غمہ کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ مستورن. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ذا غمت. کیونکہ غمہ جب مصدر ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پوشیدہ نہیں، پوشیدگی، پوشیدہ ہونا، چھپنا، نہ کہ چھپا ہوا. اور سب نے معنی کیا بتایا؟ چھپا ہوا. مستورن مخفیت یہ معنی بتایا. چلیے مغموم رہتا تو اس میں مفعول رہتا، مغموم چھپا ہوا. غمہ یغمو، غمہ یغمو یہ بولا جاتا ہے نصرہ سے غمہ یغمو، جس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لے. اسی سے بولا جاتا ہے غم الہلال علینا، غم الہلال علینا، چاند ہمیں نظر نہیں آیا، چاند آج ہمارے اوپر مخفی ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ سار الہلال مغمومن، نہ کہ سار الہلال غمتن. نہیں، یہ تا کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. چلیے بغیر تا کے کیا آئے گا؟ غم آئے گا. تو میرا لیے مستور کے معنی ہے ثم لم یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارا وہ کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، یعنی ذرا بھی تردد کی شکار نہ رہو.
بالکل ایک دم اعلانیہ طور پر تمہیں جو کرنا ہے وہ کر ڈالو. ثم اقضوا الیہ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو وہ کام. ثم اقضوا الیہ ثم ما اردتم، ثم اقضوا ما اردتم الیہ، پھر جس چیز کا تم نے میرے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ میری طرف کر ڈالو. چلیے ثم اقضوا الیہ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو جس کا تم ارادہ رکھتے ہو. اس کا جو اقضوا کا مفعول محذوف ہوگا. ما اردتم بی، ما اردتم بی، جس کا تم نے میرے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ تم میرے ساتھ کر گزرو، میرے حوالے کرو. قضا یقضی الی صلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادا کر دینا. قضا یقضی صلہ الی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادا کرنا. جیسے آپ قرض کو ادا کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں قضیت دینا الی الدائن. جو دائن تھا، جس نے مجھے دین دیا تھا، میں نے اس کا دین اس سے ادا کر دیا، یعنی اس تک پہنچا دیا. تو اس بات سے معنی کیا ہو جائے گا کہ جس چیز کا، جس کے کام کرنے کا تم نے ارادہ کر رکھا ہے وہ کام تم میرے سپرد کرو، یعنی میرے ساتھ کرو. اب دیکھیے کیا کہا. جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے محبوب تم ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ. جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور اللہ کی آیتوں سے میرا تمہیں نصیحت کرنا تم پر گرا ہو تو میں نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے، بس تم اپنے کام کو اپنے شرکا کے ساتھ پکا کر لو، یعنی عزم محکم کر لو. تم ملائکم، پھر تمہارا وہ کام تمہارے اوپر مخفی نہ رہے، بالکل ایک دم کھلی ہوئی بات رہے، کلیئر رہے. ثم اقضوا الیہ، اور پھر عزم مسمم سب کچھ کلیئر کر لینے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہی ہے، کر بھی گزرو. تم مقضوا الیہ، پھر میرے ساتھ تم وہ کام کر گزرو. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، میں تمہیں ایک دم چیلنج کرتا ہوں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پس اگر، تو مطلب یہ کیا ہوا؟ مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اوپر حملہ کریں، یہ ہاں مجھے مار ڈالیں؟ نہیں، یہ عاجز کرنے سے، کیونکہ انہیں اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ میرا کوئی بگاڑ نہیں پائے. تو اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے اگر اللہ نہیں چاہے. سمجھے؟ اس لیے انہوں نے گویا یہ بطور تعجیز کا، ان کو عاجز کرنے کے لیے، انہیں عاجز کرنے کے لیے یہ نہیں فاتو بصورت من مثلی، لے آؤ تم، اگر تمہیں شک ہو تو لے آؤ تم اس کی کوئی اسی کے مثل کوئی چھوٹی سی صورت. تو یہ نہیں کوئی لے آ سکتے ہیں، امکان اس بات کا نہیں ہے، عاجز کرنے کے لیے عاجز ہیں، یہ نہیں لا سکتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پس اگر تم مجھ سے منہ موڑے ہی رہو، یعنی اتنی نصیحت کے بعد بھی، ابھی تو منہ موڑے ہی ہو، پر اس کے بعد بھی اگر تم مجھ سے منہ موڑے ہی رہو، یہاں یہ ترجمہ منہ موڑو نہیں، منہ تو موڑے ہی ہو جانے. اس کا زمانہ کیا ہے؟ پس اگر تم مجھ سے منہ موڑے ہی رہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، یہ اصل میں جزا نہیں ہے، جزا اس کی محذوف ہو کیا ہوگی؟ فَلَا ضَيْرَ عَلَيَّ، میرے اوپر کوئی ضرر نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں. اگر تم مجھ سے منہ موڑے ہی رہو میری نصیحت کرنے کے بعد بھی، فلا ضیرہ علیہ، تو میرے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کیوں دقت کی بات نہیں ہے؟ پھر اس لیے کہ دقت کی بات اس وقت ہوتی جب میں اس منوانے کے بعد، جو منوا رہا ہوں، میرے اس منوانے کے بعد میرا اس کے بدلے میں کچھ نذرانے کا مطالبہ ہوتا. تو چونکہ وہ نذرانہ ملتا کب؟ جب تم مان جاتے. اب جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر وہ نذرانہ بھی نہیں ملے گا. نذرانہ بھی نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے لیے ضیر ہوگا، میرے لیے نقصان کا باعث ہی ہوگا. تو ایسا تو ہے نہیں کہ میں نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، تو اس لیے میرے اوپر کوئی ضرر نہیں ہوگا. تو اس لیے اصل جزا جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ فلا ضیرہ علیہ، میرے اوپر کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں. کیوں نقصان نہیں ہے؟ یہ اس کی علت ہے. فما سألتکم من اجر، جیسا کہ عام طور سے اس طرح سے آپ دیکھیں گے. فما سألتکم من اجر، تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں میرا نقصان ہو. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں. میں فرما بردار ہو جاؤں نہیں بلکہ فرما بردار رہوں.
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ بس انہوں نے نوح کی تکذیب کر دی، نہیں مانا، اس کے بعد بھی ان کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار ومن معہو فی الفلک، تو ومن معہو فی الفلک ہے ومن کانا معہو فی الفلک، معہو کس سے متعلق ہوگا؟ کانا مقدس، ومن معہو فی الفلک، تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا، وجعلناہم خلائف، اور انہی لوگوں کو باقی لوگوں کا جانشین بنا دیا، خلائف بنا دیا، نائب بنا دیا۔ نائب کب ہوتا ہے؟ جب اصل نہ ہو، اسی سمجھ میں آ گیا کہ باقی لوگوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور انہی لوگوں، باقی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے، 80 جوڑے، اور چرند و پرند بھی اس میں تھے طرح طرح کے، اور ہم نے انہی لوگوں کو نائب بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ یہاں پر دیکھیے ضمیر بھی آ سکتی تھی نا، اور انہیں ہم نے غرق کر دیا، کیونکہ وہ فَكَذَّبُوا آیا ہے، لیکن یہ لا کر کے بتانا ہے کہ غرق کی وجہ بھی معلوم ہو جائے کہ غرق کیا، تو بتا دیا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا رہا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ المنذرین اس میں مفعول، جنہیں ڈرایا گیا، حضرت نوح نے جن لوگوں کو ڈرایا اور ڈرے نہیں وہ، ان کا انجام دیکھو کیسا رہا۔ تم سب کو معلوم ہے کہ طوفان آیا اور طوفان کی سارے لوگ نذر ہو گئے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس واقعے سے یہ لوگ بھی عبرت پکڑیں، کہ جیسے وہ لوگ جس روش پر قائم تھے اور اس پر قائم ہونے کی وجہ سے ان کا انجام برا ہوا، اگر اسی روش پر یہ لوگ بھی قائم رہیں گے تو ان کا بھی انجام برا ہوگا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پھر ہم نے ان کے بعد، نوح کے بعد بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ الی قومہم میں جو ہم ضمیر کا مرجع رسول ہونا، پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ فجاءوہم بالبینات، ان کے فوراً بعد نہیں، کے بعد تو اب صرف کیا تھے؟ مومن ہی مومن تھے، جتنے لوگ بچے تھے وہ سب کے سب نیک لوگ ہی تھے نا، وہ مومن تھے۔ زمانہ گزرتا گیا پھر بگاڑ آتا گیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو سب ایک امت تھے، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، پیچھے آپ نے پڑھا ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں دھیرے دھیرے فساد پھیلتا گیا۔ تو اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے فوراً بعد سب ایک ہی امت تھے، اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ ہوتے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا گیا۔ پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فجاءوہم بالبینات، پس وہ رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ ایسے نہ تھے، فما كانوا وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جس کی تکذیب ان لوگوں نے پہلے ہی سے کر رکھی، بما كذبوا به من قبل، جس کی تکذیب انہوں نے پہلے کر رکھی تھی اس پر وہ ایمان لاتے، ایسے وہ نہ تھے، یعنی وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ایسے ہی ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں، یعنی جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں، وہ کیا کر جاتے ہیں؟ جو حدود متعین کی گئی ان حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، صرف کس لیے؟ اپنے خواہش نفس کی تکمیل کے لیے۔ ان کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انہیں معبود بناؤ، ان کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو شریک بناؤ، ان کی پوجا کرو، ان کی پوجا کرو، مانو، تو اسی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کی جانب سے مقرر حدود ہیں ان سے وہ تجاوز کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ تجاوز کر جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتے ہیں، یعنی ان کے دل پورے طور سے سیاہ ہو جاتے ہیں، اب اس کے اندر خیر کی توقع نہیں رہ جاتی۔ کذالک، ہم ایسے ہی
حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں. دبا ایک دو مانے مہر کر دینا. بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کے بھائی ہارون, کون بڑا تھا اس کا بڑے تھے ہارون, کہاں پڑے ان سے چھوٹے تھے. حضرت ہارون اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ قتل کرنے کا سال نہیں تھا. اس نے متعین کر دیا تھا نا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں نئے بچے پیدا ہوں, بچے بیٹے, ان سب کو ذبح کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دھیرے دھیرے, کیونکہ نجومی نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا اور جس کے ہاتھوں ہماری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے. تو اب وہ اتنا بڑا گھامڑ تھا کہ جب ان کی بات پر اس نے یقین کر لیا, ان کی بات مان لیا کہ ہاں نہیں صحیح بالکل تمہاری بات, جب مان لیے تو ہونا ہی ہے. اگر 100% مان لیے کہ نہیں ایسا ہوگا, مان بھی لیے, پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں تو ہونا ہی ہے, کچھ بھی تم کرو تو ہونا ہی ہے اگر تم نے مان لیا. کیونکہ اس نے کنڈیشن ہی نہ رکھی ہے کہ اگر تم دفاع نہیں کرو گے, اگر تم دفاع نہیں کرو گے, ایسا نہیں کچھ کہا, بس صاحب کے لیے مطلق کہا ہے. تو یہ بھی اس کے گھاپڑ پر وہ درشاتا ہے. تو اس نے کیا ظلمی قانون نافذ کر دیا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جو بھی بچہ پیدا تو نہیں ہوا ہے, اب آج سے قانون نافذ ہے, جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو روزی مارا جائے اور جتنی بچیاں پیدا ہوں ان کو زندہ باقی چھوڑ دیا جائے. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم, ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور مار دیتا تھا. پھر دھیرے دھیرے تعداد کم ہوتی چلی گئی. اب جب کم ہوتی چلی گئی تو تصویر لائق ہوئی. تصویر جب لائق ہوئی تو اور فکر کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ایسا ہے, ناکا کر 1 سال مارو اور 1 سال چھوڑو. تو اتفاق ایسا جس سے خطرہ تھا اس کو خطرے کے وقت میں ہی پیدا کیا تھا. اس کی سلطنت کو جس سے خطرہ تھا, موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ تھا, ان کو پیدا کب کیا, خطرے کے وقت میں, یعنی جو قتل کا سال تھا اسی سال میں پیدا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس سے پہلے والا جو سال تھا, جو امن کا تھا, جس میں قتل نہیں کرنا تھا, اس میں وہ پیدا. تو آپ پڑھیں. تو پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس. ملعون جمع املا آتی, ملعون جمع اس کی املا آتی, اس کے معنی جماعت, مگر مطلق جماعت کو نہیں کہتے ہیں. ملعون جمع املا یہ مطلق جماعت کے لیے نہیں آتا, بلکہ یہ کیا نام ہے, جو شرافت والے ہوں, جو شرف والے لوگ ہوں, اس جماعت کو ملعون کہا جاتا ہے. اب چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے شریف ہوں چاہے دین کے اعتبار سے شریف ہوں. تو فرعون دین کے اعتبار سے شریف نہیں تھا لیکن دنیا کے اعتبار سے شریف تھا. شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سب جاہو جلال مال و منال سب کچھ تھا. اور اس کے درباری جو ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے, وہ بھی شریف ہوں گے دنیا کے اعتبار سے. اشراف قوم کی جماعت کو ملعون کہتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا, یعنی اس کے قوم کے شریف لوگوں کی جماعت کی طرف بھیجا, اپنی نشانیوں کے ساتھ, عصا ید بیضا وغیرہ لے کر کے بھیجا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, تو انہوں نے تکبر کیا اس حال میں کہ وہ مجرم لوگ. انہوں نے تکبر کیا یعنی ماننے سے انکار کر دیا, ہم آپ کی بات مانیں گے. انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا, پس جب حق ان کے پاس ہمارے پاس سے آیا, قالو, حق ان کے پاس ہمارے پاس سے آیا, کون سا, کوئی معجزہ, کوئی معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا تھا. خاص طور سے وہ 2 معجزے, وہی ایک تھے مگر خاص طور سے 2 معجزے مشہور ہیں, وہ بڑے. وہ کون ہیں, عصا اور ید بیضا. کہ انگلی اپنے ہاتھ کو بائیں بغل میں ڈال کر کے نکالتے تو ہاتھ بغیر سفید داغ کے ہوئے چمکنے لگتا. تخرج کیا بیضاء من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا روشن ہو کر کے نکلتا تھا.
और आसा लाठी ज़मीन पर रख देते तो अद्धा बन जाता। तो ये लेकर के जब हक हमारे पास से उनके पास आया तो वो बोले इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, बेशक ये तो खुला हुआ जादू है। उसके ज़माने में जादूगरी का दौरा था, बड़े बड़े जादूगर थे उसकी सल्तनत में, बड़े माहिर जादूगर। तो उन लोगों ने जब इस मोजिज़े को देखा, आसा को सांप बनते हुए, तो अपने ऊपर कयास कर लिया, जैसे हम रस्सियों को सांप बना देते हैं जादू से, और उसी तरीके से ये भी है। तो लोगों ने कहा कि इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, बेशक ये तो ज़रूर खुला हुआ जादू है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जादू है। आलम मूसा, तो हज़रत मूसा ने कहा अतक़ूलूना लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, क्या तुम हक़ के मुताल्लिक़ ऐसी बात कह रहे हो जबकि तुम्हारे पास आ गया। तो अतक़ूलूना में तक़ूलू का जो मफ़ूल है वो महज़ूफ़ है, वो क्या है, हाज़ा। अतक़ूलूना हाज़ा लिल-हक़्क़ि, लिल-हक़्क़ ऐ अनिल हक़्क़, लिल-हक़्क़ अनिल। देखिए कौल के लिए सिला जब इला आता है तो किसके लिए आमतौर से आता है, मफ़ूल के ऊपर आता है, जिससे आप बात कहते हैं उसके ऊपर लाम दाखिल होता है। जैसे मैं कहना कि मैंने ज़ैद से कहा, तो क्या कहेंगे, कुल तो मिन ज़ैदिन नहीं, आपने फ़ैज़ुल अदब 2 में पढ़ा होगा, हाँ उसका सिला क्या था, लाम आता, कुल तो ले ज़ैदिन, मैंने ज़ैद से कहा, तो लाम उसके लिए आता है। लेकिन ये लाम और के साथ कभी किसके माना में आता, अन के माना में दिया था, बारे। तो यहाँ पर देखिए लाम किसके माना में है, अन के माना में। अतक़ूलूना लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, ऐ अतक़ूलूना हाज़ा लिल-हक़्क़ि लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, क्या तुम हक़ के बारे में ऐसी बात कह रहे हो जबकि तुम्हारे पास वो आया, यानी जब हक़ तुम्हारे पास आया तो हक़ के बारे में तुम ऐसी बात कह रहे हो, जादू कह रहे हो उसे। यही तौबीख के लिए था, डांटने के लिए। कालू असिह्रुन हाज़ा, ये जादू है, इसमें भी डांटना, ये भी क्या है, ये भी डांटना तौबीख। असिह्रुन हाज़ा, क्या ये जादू है। वला युफ़्लिहुस साहिरून, और जादूगर तो कामयाब नहीं होते। अगर जादू है तो जादूगर कामयाब नहीं होगा, तो देख लेना तुम मैं कामयाब होता हूँ कि नहीं होता हूँ। क़ालू वजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, वो बोले फ़िरौन और फ़िरौनी क्या बोले, क्या तुम हमारे पास आए हो इसलिए, अजि'तना ले, क्या तुम हमारे पास आए हो इसलिए ताकि तुम हमें मोड़ दो। लफ़ता यल्फ़ितु माने मोड़ना, इल्तफ़ता यल्तफ़ितु बाब इख्तियार से जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाजिम मोड़ना, हाँ क्या माना हो जाएगा, मोड़ना, मुतवज्जे होना। इल्तफ़ित इलैना, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लफ़ता यल्फ़ितु माने मुतवज्जे करना, मोड़ना, फेर देना। देखिए सिला भी अन आया है, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो ताकि तुम हमें उससे फेर दो जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, यानी उस दीन से फेर दो जिस दीन पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। वतकून लकुमल किब्रियाओ, तकूना इसका भी अर्थ उसी लितल्फ़ितना पर, और इसलिए तुम हमारे पास आए हो कि तुम वतकून लकुमल किब्रियाओ फिल अर्द, कि इस रूए ज़मीन में, ज़मीन से मुराद यहाँ पर कौन सी ज़मीन, मिस्र, जहाँ पर ये बात कि तुम इस रूए ज़मीन पर यानी मिस्र की सरज़मीन में तुम दोनों के लिए बड़ाई हो जाए, दादा बन जाओ हम लोगों के, हाँ अपने हौस दिखाओ हम लोगों के ऊपर, इसलिए तुम हमारे पास आए। ये तो नहीं हो पाएगा, ये चलने वाली बात नहीं है, तुम्हारी दादागिरी चलेगी हमारे ऊपर। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, हम दोनों के ऊपर ईमान लाने वाले नहीं। वक़ाल फ़िरऔन ऊतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम, अब जब बात हुई तो फ़िरऔन ने कहा, किससे कहा, अपने दरबारियों से, अपने दरबारियों से खिताब करते हुए कहा, वक़ाल फ़िरऔन ऊतूनी, अपने दरबारियों से कहा कि ईतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम, तुम हर माहिर जानकार, अलीम जानकार, हर माहिर जानकार जादूगर को मेरे पास लाओ।
यानी पूरे सल्तनत में जहाँ भी कहीं बड़े बड़े जादूगर हों, अब इनका मुकाबला करना है इन दोनों का, तुम ले आओ और उन दोनों का मुकाबला होगा। चलिए, फलम्मा जाअ अस्सहरतु, अब बुलाए गए, अब आए सब जादूगर। फलम्मा जाअ अस्सहरतु, बस जब जादूगर आ गए सब, साहिर की जमा सहारा, जैसे तालिब की जमा तलबा। क़ाल लहुम मूसा, तो मूसा ने उनसे कहा, अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून, जो तुम्हें कर्तव्य दिखाना है दिखाओ, पहले तुम दिखाओ, हम बाद में। अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून, जो तुम्हें डालना है अपने कर्तव्य, जो तुम्हें लोगों के सामने पेश करना है, पेश करो, डाल दो जो तुम्हें डालना है जादू। अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून, जो तुम्हें डालना है डालो, यानी जो कर्तव्य तुम्हें दिखाना है दिखा दो। फलम्मा अलक़ौ, बस जब उन लोगों ने अपने कर्तव्य दिखाए, जो उन्हें डालना था उन्होंने डाल दिया। काला क्या था, वो रस्सियाँ थी, और रस्सियाँ और छोटी छोटी लाठियाँ, और उसी में पारा उन्होंने लगा दिया था, और चाश्त का वक्त था। चाश्त का वक्त ना धूप बहुत तेज़ रहती है और ना बहुत धीमी रहती है, साफ साफ क्लियर बातें दिखती हैं। इसका जिक्र है, तय हुआ था कि आखिर ये मुकाबला कब होगा। क्या कहा था, काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनत व अन युहशरा अन्नासु दुहा, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनत, हमारे वादे का वक्त क्या है, तुम्हारी ज़ीनत का दिन, यानी तुम्हारी ईद का दिन, मेला कोई लगता था वो दिन मुकर्रर हुआ, और वक्त कौन सा मुकर्रर हुआ, व अन युहशरा अन्नासु दुहा, और ये कि लोग जमा किए जाएँ चाश्त के वक्त। अब जब उन्होंने डाला तो लोगों को क्या ख्याल हुआ, करे ये तो लगता है वो सांप है, उसको ऐसा लहराता हुआ दिखाई दिया, जबकि वो जादू था उनका। तो जब उन्होंने डाल दिया, काला मूसा, तो मूसा ने कहा, मा जिअतुम बिहि सिह्र, जो कुछ भी तुमने डाला है, जो कुछ भी तुम लाए हो, या जो कुछ भी तुमने कर्तव्य दिखाए हैं, वो सब के सब जादू है। अस्सिहरु ये खबर है, मा जिअतुम बिहि ये मुब्तदा है। इन्नल्लाह सयुब्तिलहु, बेशक अल्लाह उसे बातिल कर देगा, बेशक अल्लाह उसे ज़रूर, सीन जो है ये क्या होगा, ये ताकीद के लिए, बेशक अल्लाह ज़रूर उसे बातिल कर देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन, बिलाशुबहा अल्लाह फसाद करने वालों के अमल को संवारता नहीं है, उसे बेहतर नहीं बनाता है। व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह हक़ को अपनी बातों से साबित कर देता है। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिमों को नागवार गुजरे, करिया करो उन्हें नापसंद करो।